بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کے متعلق بہت سارے سوالات آئے ہیں، تو ان میں سے ابھی بعض سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے، اور بھی اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو وہ مجھے میسیج یا آڈیو میسیج کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ پورے گھر کے جانب سے صرف ایک قربانی کافی ہو جائے گی یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد مالک نصاب ہوں گے، کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو یا پھر زائد مال ہو، جیسے ضرورت کے لیے استعمال کیے جانے والے چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ایک گاڑی استعمال کرنا کافی ہے، ایک آدمی کے پاس 2 گاڑی ہے، اس طریقے سے جو بھی زائد مال ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ جو بھی زائد مال ہے، ان تمام کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہو۔ آج کے زمانے میں اس کو گرام میں اگر منتقل کیا جائے تو 612 گرام 35 ملی گرام ہوتی ہے، جس کی قیمت آج کے زمانے میں 1 کلو 76,500 روپے ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگی 46,845۔ یہ نئی چاندی کی قیمت ہے۔ تو یہاں پر اعتبار جو کیا جائے گا وہ فروخت کیے جانے والی چاندی کا۔ سونا خرید رہے ہیں 60,000 میں، تو فروخت ہو رہا ہے 45 یا 50,000 میں، تو اس کا اعتبار ہوگا۔ تو جس آدمی کے پاس بھی آج کے زمانے میں، یعنی کہ عید کے جو 3 دن ہے، عید کا دن، اس کے بعد کا دن اور اس کے بعد کا دن، ان 3 دنوں میں آدمی کے پاس 35,000 سے 40,000 کا وہ مالک بن گیا، یا کسی بھی ذریعے سے اس کو یہ رقم مل گئی، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہوا قربانی کس پر واجب ہے۔ تو اب گھر میں جتنے افراد اس حیثیت کے ہیں کہ ان کے پاس 35 یا 40,000 روپے ہے، یا اس سے زیادہ ہے، چاہے ہو، چاندی ہو، تجارت کا مال ہو یا زائد مال ہو، تو ان تمام پر علیحدہ قربانی ضروری ہے، واجب ہے۔ اب اگر اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو وسعت ہونے کے باوجود، یعنی کہ مالک کے نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا، وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے، اور قربانی نہ کرنا صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا پورے گھر والوں کے جانب سے ایک ہی جانور کو ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جتنے مالک نصاب ہوں گے ان کا الگ الگ قربانی دینا ضروری ہے۔ ہاں، رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جانور قربان کر پوری امت کو ثواب بخشے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول اپنے ازواج کے متعلق بھی الگ الگ علیحدہ قربانی دیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کے نام پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام الگ جانور ذبح کرتے تھے، اپنے نام پر الگ ذبح کرتے تھے، اور اپنی بیٹیوں کے متعلق بھی یہی روایت ملتی ہے کہ ان کے نام پر بھی اللہ کے نبی الگ سے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور ایک بکرا اللہ کے نبی علیہ السلام ذبح کر فرمایا، اے اللہ، یہ بکرا میری امت کے ان لوگوں کے جانب سے ہے جو قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اپنے اوپر جو واجب ہے اس قربانی کو ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے جانور کو یا دوسرے حصے کو لے کر اس کے ثواب کو جتنوں کو چاہے بخش سکتے ہیں۔ اس میں سے دیکھیے، مرحومین بھی آ سکتے ہیں، اور اس میں باحیات لوگ بھی آ سکتے ہیں، گھر والے بھی آ سکتے ہیں، رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی مالک نصاب نہ ہو۔ جیسے گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 5 افراد میں سے ایک فرد پر ہی قربانی واجب ہے، تو وہ پہلے اپنی واجب قربانی کو ادا کرے گا، اور اس کے بعد جتنے افراد ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ جانور خرید کر ذبح کر چاروں کے متعلق، چاروں کے بارے میں، چاروں کے لیے ایک جانور کو ذبح کرے گا۔ تو ایسی صورت میں جو مالک نصاب نہیں ہے ان تمام کے لیے ایک جانور کافی ہے، جو مالک نصاب ہوگا اس کے لیے ایک حصہ یا ایک علیحدہ جانور ضروری ہے۔ تو لہٰذا پورے گھر کے جانب سے ایک ہی قربانی دینا اور جائز نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ کیے ہیں کہ مرحومین کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے؟ اب مرحومین جو بھی انتقال کر گئے ہیں،
اب اگر وہ وصیت کر کر گئے ہیں تو ان کے جانب سے ان کے ترکہ میں سے قربانی کی جائے گی. ہاں البتہ اگر آدمی خود اپنے جانب سے مرحومین کے نام پر کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اپنی قربانی اپنے اوپر جو واجب ہے اس قربانی کو ادا کرنے کے بعد ایک دوسرا جانور لے کر ان کو ذبح کر کر اس کا جو ثواب ہے ان کو دوسروں کو بخش سکتا ہے. جیسے مرحومین ہے، جیسے مثال کے طور پر انتقال کر گئے ہیں، والدین بھی ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ بھی انتقال کر گئے ہیں، ان تمام کے متعلق ایک ہی جانور کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سب مرحومین ہے، ان کے اوپر واجب تو نہیں ہے. تو ایصال ثواب کی نیت سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جس کے اوپر واجب قربانی ہے اس کو ادا کریں گے، ادا کرنے کے بعد ایک دوسرا جانور لے کر اس میں تمام کی نیت کی جا سکتی ہے، مرحومین کی نیت کی جا سکتی ہے، باحیات لوگوں کی نیت کی جا سکتی ہے، صحابہ کی نیت کی جا سکتی ہے، اولیاء کی نیت کی جا سکتی ہے، تمام کی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن اپنی واجب قربانی ادا کر کر ایک دوسرے قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اپنی ہی قربانی اپنے اوپر قربانی واجب رکھتے ہوئے نبی کے نام پر دینا یا اپنے اوپر قربانی واجب ہوتے ہوئے مرحومین کے نام پر قربانی دینا اپنی قربانی کیے بغیر، یہ درست نہیں ہے. سوال یہ آیا ہے کہ قربانی سے پہلے 10 دن جو چاند دکھنے کے بعد ناخن اور بال جو نہیں کاٹتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث مبارکہ میں فرمائے ہیں کہ جو کوئی جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو جیسے ہی وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس وقت سے لے کر اپنے جانور کو اپنی قربانی کرنے تک وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور اپنے ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کو یہ حکم دیے ہیں. اس کے کئی ساری حکمتیں ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حاجیوں کی مشابہت ہو جائے اس لیے حکم دیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے یہ مستحب عمل ہے، یہ کوئی ضروری عمل تو نہیں ہے، لیکن کر لینا بہتر ہے، اور وہ بھی قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے یہ حکم ہے. اگر کسی کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے تو وہ کاٹ لے گا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور رہا دوسرا مسئلہ، اب کسی آدمی کے ناخن اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر گندگی بیٹھ گئی ہے، اس کے اندر گندگی جمع ہو گئی ہے اور وضو غسل وغیرہ نہ ہونے کے امکانات ہے، اور بال بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ غیر ضروری بال کی حد 40 دن سے زیادہ ہو گئی ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے اس عمل پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ایسے شخص کو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، اس کا اب اپنے بالوں کو کاٹنا اور اپنے ناخنوں کو کاٹنا ضروری ہے، اس لیے کہ غیر ضروری بالوں کو 40 دن تک نہ کاٹنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے ایسے آدمی کو کاٹنا ضروری ہے. لہٰذا اس کا جو اہتمام کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاند دکھنے سے پہلے اپنے غیر ضروری بالوں کو اور اپنے ناخن وغیرہ کو کاٹ لے اور اس کو بنا لے. کوئی آدمی کسی مشغولیت کی وجہ سے اپنے بال وغیرہ کو چاند دکھنے سے پہلے نہیں کاٹ سکا تھا اور وہ بہت دنوں سے ایسے ہی ہے، تو اس کا ان 10 دنوں میں قربانی کا ارادہ ہونے کے باوجود بھی کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف مستحب عمل ہے، کر لیں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے آپ کو اس سے پہلے والے سوال میں بتا دیا کہ قربانی جو ہے یہ قربانی مالک نصاب ہونا ضروری ہے. جو مالک نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، مقیم ہونا ضروری ہے، اور مالک نصاب ہونا ضروری ہے. ان تمام شرائط کے ساتھ قربانی واجب ہوتی ہے. تو اگر بچہ یا بچی جو نابالغ ہو، ان کے نام پر پراپرٹی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پیسے ہو، چاہے وہ لاکھوں کے روپے کیوں نہ ہو، لاکھوں کی پراپرٹی کیوں نہ ہو، ایسے بچے جو نابالغ ہو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ان کے لیے قربانی دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر قربانی کی اہلیت نہیں پائی جا رہی. وہ کیا ہے؟ بالغ ہونا ہے. تو لہٰذا ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو. بچوں کی طرف سے ہاں، البتہ باپ اگر اپنے بچوں کے جانب سے قربانی کرے گا تو قربانی درست ہو جائے گی، ان کے جانب سے نفل قربانی ادا ہو جائے گی، اس کا ثواب بچوں کو بھی ملے گا اور ان کے جانب سے کرنے والے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن واجب قربانی ان کے اوپر ضروری نہیں ہے. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں
کہ کیا بڑے جانور میں 7 سے کم حصے لے سکتے ہیں یا پھر 7 سے زیادہ حصے لے سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق جواب یہ ہے کہ دیکھیے بڑے جانور میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 7 لوگوں کی گنجائش دیے ہیں، 7 حصوں کو رکھنے کی گنجائش دیے ہیں۔ اب 7 سے اگر کم، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کے اندر وسعت ہے تو بڑے جانور کو صرف ایک آدمی ہی ذبح کر سکتا ہے، تو کم میں گنجائش ہے، 7 سے کم 6، 5، 4، 3، 2، 1 جتنے چاہے کر سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے 2 آدمیوں کے 2 حصے، 3 آدمیوں کے 1 حصے، یعنی 5 لوگ مل کر ایک بڑا جانور کاٹے ہیں، اس میں سے 2 لوگوں کے 2 حصے ہیں، 4 حصے ہو گئے، باقی 3 لوگوں کا 1 حصہ ہے تو 7 حصے ہو گئے، یہ تو درست ہے۔ اگر زیادہ کر لیے، اگر کسی بڑے جانور میں 7 کے بجائے 8 لوگ شریک ہو گئے تو اب یہاں پر 7واں حصہ کم ہو گیا، ہر ایک کے لیے 7 حصے آنا ہے، اب یہاں 8 حصے ہو گئے، تو اب ان میں سے کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ قربانی ضائع ہو جائے گی اگر کوئی 8 لوگ بڑے جانور میں شریک ہوں گے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ بڑے جانور میں 7 سے کم تو شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ شریک ہونا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کریں گے تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے، صحابہ سے، کبار صحابہ میں سے بعض صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ قربانی کے گوشت کو اور اسی طریقے سے عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی کہ اپنا گوشت، جیسے بڑے جانور میں میرا 1 حصہ ہے تو اس 1 حصے میں 3 حصے، میرا ایک چھوٹا جانور ہے بکرا بکری وغیرہ تو اس میں 3 حصے کرنا، یعنی 1 حصہ گھر کے لیے، 1 حصہ غریبوں کے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ ہاں البتہ یہ عمل واجب یا فرض نہیں ہے، بہتر ہے تاکہ غربا بھی ہمارے گوشت سے فائدہ اٹھا سکے، غربا کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل جائے، یہ اس لیے اس میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر ہمارے گھر میں اتنے لوگ افراد ہیں، اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں کہ اب ان کے لیے یہ گوشت کافی ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ان 3 حصوں سے کم کر لینا بھی بہتر ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور پورا گوشت بھی استعمال کر لینا جائز ہے، درست ہے، لیکن خامخواہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو بھی عیدیں ہیں ان عیدوں میں ہمارے سے بھی زیادہ غیروں کو، غریبوں کو فائدہ ہونے والی ہماری عیدیں ہیں۔ عید الفطر آتی ہے، عید الفطر میں بھی دیکھیے ہمارے سے زیادہ غریبوں کو، دوسروں کو فائدہ ہے، اس میں ہمارے صدقات دوسروں کو ملتے ہیں، اس میں ہمارے زکوٰۃ عطیہ وغیرہ دوسروں کو ملتے ہیں، غریبوں کو ملتے ہیں، تو تمام کی رعایت ہماری عیدوں میں کی جاتی ہے، تو لہٰذا قربانی جو عید الاضحیٰ میں کی جاتی ہے اس میں بھی غریبوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، پورا کا پورا گوشت اگر ضرورت ہے، حد درجہ ضرورت ہے تو اس کو لے سکتے ہیں، ورنہ تو اس کے 3 حصے کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ جی ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے اور ضروری ہے؟ اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کیا تو اس کا کیا گناہ ہے اور اس کے کفارے کی کیا صورت ہے؟ تو جواباً عرض ہے، قربانی کس پر واجب ہے یہ میں آپ لوگوں کو پہلے سوال میں بتا دیا کہ جس آدمی کے پاس بھی آج کے زمانے میں 35 سے 40 ہزار کی رقم یا سونا یا چاندی یا تجارتی مال یا ضروریات زندگی کے علاوہ جس کے پاس زائد مال ہو، جس کی قیمت 35 سے 40 ہزار تک پہنچتی ہو، تو ایسے آدمی پر صدقہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ جس پر صدقہ فطرہ واجب ہے اسی پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، اور قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں اتنی رقم آ جائے۔ یہ عید کے جو 3 دن ہیں، عید کا دن، اس کے بعد کا دن، اس کے بعد کا دن، ان 3 دنوں میں جس کے پاس بھی اتنی قیمت یا سونا یا چاندی یا تجارت کا مال یا ضروریات زندگی کے علاوہ جو بھی مال جمع ہو جائے جس کی قیمت یہاں تک پہنچتی ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اب کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وعید دیے ہیں کہ ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ تو جب اللہ کے نبی اتنی سخت وعید کہہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر صاحب نصاب آدمی اس کو ادا کرے۔
इसकी कफारे की क्या सूरत? इसका जवाब यह है कि अगर कोई आदमी जिसके ऊपर 5-6 साल से कुर्बानी वाजिब थी लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर सका, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि एक मुतवस्सित दर्जा, एक दरमियानी दर्जे का बकरा या बकरी खरीदे, जितने साल की उसकी कुर्बानी बच गई है या रह गई है या क़ज़ा हो गई है, तो उनमें से हर मुतवस्सित दर्जे, यानी कि ज़्यादा उम्दा बकरा भी नहीं और घटिया बकरा भी नहीं, बल्कि दरमियान दर्जे का एक बकरा या बकरी लेकर उसको सदका कर दे या फिर उसकी कीमत को सदका कर दे। जितने सालों की क़ज़ा होगी उसको ऐसे ही करने से उसकी क़ज़ा कुर्बानी अदा हो जाएगी, उसके कफ़ारा अदा हो जाएगा। एक साहब सवाल कर रहे हैं कि क्या कुर्बानी के गोश्त को वलीमे की दावत में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाबन अर्ज़ है जी कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले सवाल में बता दिया कि पूरा का पूरा गोश्त भी अगर कोई आदमी इस्तेमाल करना चाहता है तो उसकी भी गुंजाइश है। तो वलीमे की दावत हो या कोई अकीक़े की दावत हो या कोई और दावत हो, जिसमें भी चाहे आदमी उसको इस्तेमाल में ला सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी 3 हिस्से कर लेना ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि इसमें हर एक का हक़ अदा हो जाए, रिश्तेदारों का भी, गरीबों का भी, अपना भी। हाँ, अपने लिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि अपने लिए जितनी ज़रूरत है उसमें से अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी भी गुंजाइश है, ले सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। एक साहब सवाल कर रहे हैं कि जो मुश्तरका कुर्बानी दी जाती है, जैसे बड़े जानवर में 7 लोगों के नाम होते हैं, तो इसमें हर एक का नाम लेना, अलग अलग नाम लेना ज़रूरी है। तो जवाबन अर्ज़ है इसमें हर एक का नाम लेना कुर्बानी के आइन वक्त में या फिर हर एक का नाम बोलना ज़रूरी समझना ये गलत है। जो कोई वकील होगा, यानी जिसने जानवर को ख़रीदा, अब वो नियत कर लेगा कि इस जानवर में फलां 7 लोग हैं, फलां का बेटा है, फलां की बेटी है, फलां की बहू है, फलां आदमी है, फलां का पोता है। अब वो मुकर्रर कर लिया कि इस जानवर में ये 7 लोगों का हिस्सा है, तो ये नियत काफ़ी है। ज़बाह करने वाले को मालूम होना ज़रूरी नहीं है। जो वकील हमारे जानिब से बना है, जैसे हमारे घर में 7 हिस्से हो रहे हैं, अब हमारे जानवर को खरीदने वाले, ज़बाह कराने वाले हमारे वालिद साहब है। अब वालिद साहब की नियत आ गई कि इसमें इन 7 लोगों की कुर्बानी होगी, तो यही नियत काफ़ी है। अब कोई आदमी ज़बाह कर रहा है और पेपर लेकर वहाँ पर आइन वक्त में नाम पढ़ रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बस कोई किसी एक को मालूम हो जाए कि इसमें 7 लोगों का हिस्सा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, इसमें कोई हरज की बात नहीं। जी, एक हाजी साहब सवाल किए हैं कि हज को जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो कुर्बानी करते हैं वही कुर्बानी हमारे लिए काफ़ी है या फिर बकरीद की अलग से कुर्बानी हमको देनी है जो कि वाजिब है? तो इसका जवाब ये है कि हाजी जो हज को जाकर वहाँ जो कुर्बानी अदा करते हैं वो वाजिब कुर्बानी नहीं है, उसको दमे शुक्र कहते हैं, यानी शुक्रिया के तौर पर अदा की जाने वाली कुर्बानी। किस बात का शुक्रिया? हज जो करते हैं, हज के 3 किस्में हैं, एक है हज तमत्तो, एक है हज इफराद, हज क़िरान। ये 3 हज जो मिलाकर करते हैं, ये तीनों अलग अलग इनके अहकाम रखते हैं। हज क़िरान के माने आते हैं एक ही एहराम में हज और उम्रा करना, यानी कि जैसे जहाँ से आदमी का सफ़र शुरू होता, मीक़ात से पहले पहले आदमी एहराम बांध कर निकलेगा, हज होने तक उम्रा भी करेगा उसी एहराम से और उसी एहराम से हज करेगा, एहराम नहीं खोलेगा हज होने तक, चाहे वो जितने भी दिन हो जाए। इसको कहते हैं क़िरान। और दूसरा है इफराद, यानी आदमी सिर्फ उस एहराम से हज कर सकता है, उम्रा नहीं कर सकता। और तीसरा है हज तमत्तो, जो कि हम लोग अक्सर व बेशतर लोग करते हैं, यानी कि पहले यहाँ से निकलते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट हो तो वहाँ से ही एहराम बांध कर निकलते हैं, और अगर जॉइंट फ्लाइट हो तो जहाँ से दूसरी फ्लाइट शुरू होती है वहाँ से एहराम बांध कर निकलते हैं। तो ये लोग जाकर पहले उम्रा अदा कर देते हैं और उम्रा अदा करने के बाद एहराम खोल देते हैं, फिर हज के अय्याम में दूसरा एहराम बांधते हैं। तो इसको कहते हैं तमत्तो, यानी कि एक ही सफर में 2 काम कर रहे हैं, हज के सफर में उम्रा भी कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि उम्रा के लिए भी अलग से खर्चा डाल कर आए, उम्रा करने के लिए अलग से वक्त निकाल कर आए, लेकिन शरीयत ने ये गुंजाइश दे दी कि दूर दूर से आने वालों के लिए एक गुंजाइश देकर एक हज की एक किस्म बना दी कि हज तमत्तो है कि तुम इसी में अपना हज भी कर लो, उम्रा भी कर लो। तो दोनों कामों को एक ही सफर में करने की वजह से शरीयत ने शुक्रिया के तौर पर कुर्बानी को लाजिम कहा।
قربانی کو لازم قرار دیا، لہٰذا یہ قربانی دم شکر ہے، واجب قربانی نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ واجب قربانی کا، کیا مسئلہ؟ تو واجب قربانی کے سلسلے میں جواب یہ ہے کہ آدمی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مینا کو جانے سے پہلے اگر مکہ میں اس کے 15 دن گزر گئے، اب وہ آدمی مقیم بن گیا، جو کہ قربانی کی ایک شرط ہے، مقیم بن گیا اور اس کے پاس اس وقت 52.5 تولے چاندی کی قیمت، یا سونا یا چاندی یا تجارت کا مال یا زائد مال اتنا ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو، تو اب اس آدمی پر، اس حاجی پر قربانی واجب ہے، چاہے تو وہ سعودی عرب میں ادا کرے یا اپنے مقام میں ادا کرے یا ہندوستان میں یا جہاں وہ رہتے ہیں اس کے رشتہ دار وغیرہ، پورے دنیا میں جہاں چاہے اس کو ادا کر سکتا ہے یہ قربانی، دم شکر تو وہی پر ادا کرے گا۔ تو حاجی پر واجب قربانی اس صورت میں واجب ہوگی۔ ہاں البتہ 15 دن نہیں ہوئے اس کے قربانی کے ایام تک، 15 دن نہیں ہوئے تو اب اس کے اوپر، یعنی کہ مینا کو پہنچنے سے پہلے مکہ میں 15 دن نہیں ہوئے تو اس حاجی پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پیدائشی لنگڑ کر چلنے والے جانور کی قربانی کا حکم، تو جواباً عرض ہے جو پیدائشی طور پر لنگڑا کر چلنے والا جانور ہو اس کا حکم یہ ہے، اگر وہ جو پیر اس کا خراب ہے اس کو زمین پر کچھ ٹیکتا ہے، کچھ اس کو ٹکاتا ہے اور اس پر کچھ سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں بالکل ہی اس پیر کو زمین کو نہیں لگاتا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، دوسرے جانور کو خریدنا ضروری ہے۔ جی، پیدائشی طور پر اگر کسی جانور کے سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے پیدائشی طور پر اگر کسی جانور کو سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ بعد میں اگر اس کے سینگ ٹوٹ گئے اور اندر کا اس کو زخم اتنا زیادہ ہو گیا کہ اندر کا گوشت وغیرہ نظر آنے لگ رہا ہے تو پھر ایسے سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ پیدائشی طور پر اگر اس کو سینگ ہی نہ آئے ہو اور اس کا سال پورا ہو گیا ہو تو ایسی جانور کی قربانی درست ہو سکتی ہے۔ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، تو جواباً عرض ہے دیکھیے آدمی کے اوپر قرضہ ہے، یعنی کہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، 52.5 تولے کے برابر نہ قیمت ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارت کا مال ہے، نہ ضروریات مال ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس دوسرا مال تو ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، لیکن اب اس کے پاس قربانی دینے کے لیے نقد رقم نہیں ہے تو اپنی نقد قربانی ادا کرنے کے لیے قرضہ لے سکتا ہے۔ قربانی واجب نہ ہونے کی صورت میں قرضہ لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں کرے گا تو نفل قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کرنا اس کو اوپر ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی تو واجب ہو لیکن رقم نہ ہو قربانی کے لیے تو ایسی صورت میں قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ دیکھیے قربانی کا گوشت جو ہے جتنا ہو سکے مسلمانوں کو ہی دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، البتہ اگر کافروں کو بھی دینا چاہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا حق تو پہلے ان کو دے دے، جو غربا ہے، جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو دینے کی کوشش کرے۔ اگر ہمارے پورے مسلمان ختم ہو گئے تو اب بھی گوشت بچا ہوا ہے، دینا ہے، ایسی صورت میں کافروں کو دے سکتے ہیں، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے یہ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ ان کو نفلی صدقات وغیرہ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یہی ہماری اسلام کی تعلیم ہے، ان کو نفل صدقات دے سکتے ہیں۔ واجب صدقات جو بھی ہو یہ صرف مسلمانوں کو دینا ہے، ان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ عقیقہ کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے دیکھیں عقیقہ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن میں کرنا چاہیے، 7ویں دن میں اگر نہیں ہو سکا تو 14ویں دن میں کر لے، 14ویں دن بھی نہ ہو سکا تو 21ویں دن میں کرے، 21 دن تک یہ عمل کر لینا بہتر ہے۔ اگر 21 دن تک بھی اگر اس کے بعد قربانی کرنا مستحب ہے، اور اس وقت پیدائش کے 7ویں دن کی رعایت رکھنا، یعنی پیدا ہونے کے 7ویں دن کا جیسے 7، 14، 21، 28، 35، 42 یہ آتے ہیں، اس اعتبار سے گنتی لگا کر پیدائش کے 7ویں دن کو ہی قربانی کرنا ہے۔ اب جب چاہے کر سکتے، لیکن 21 دن کے بعد یہ عمل مستحب ہو جاتا ہے۔ اب
اس وقت میں عمل کیا ہے کہ بچے کے سر کے بالوں کو نکال لیا جائے، اس کے وزن کے برابر چاندی یا چاندی کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہ عقیقے کے احکام ہے۔ عقیقے کا گوشت بھی قربانی کے گوشت کی طرح ہے، خود کھا سکتے ہیں، 3 حصے کر سکتے ہیں، غریبوں کو دے سکتے ہیں، کافروں کو دے سکتے ہیں، جو چاہے اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی اس میں گنجائش ہے، اس بات کی بھی اس میں گنجائش ہے۔ کیا حضور کے نام پر قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو جواباً عرض ہے، اس سے پہلے بھی میں بتا دیا کہ اپنے اوپر واجب قربانی ہوتے ہوئے حضور پر، نبی پر، اولیاء پر، ماں باپ پر، مرحوم ماں باپ پر وغیرہ پر قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرے گا، بعد میں جس پر چاہے ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ پہلے میری واجب قربانی کو میں ادا کر لوں، اور بعد میں ایک جانور الگ سے لے کر اس میں تمام انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء کی، مرحومین کی، رشتہ داروں کی اور باحیات جو مالک نصاب نہیں ہے ان تمام کی نیت ایک دوسرے حصے میں کی جا سکتی ہے۔ اس کی گنجائش ہے شریعت میں۔ جی، ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ بڑے جانور میں جو قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں، کیا اس میں عقیقے کا بھی حصہ لے سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے، جی ضرور لے سکتے ہیں۔ جیسے اس میں کسی کا لڑکے کے 2 حصے ہیں عقیقے کے اور 5 لوگ قربانی کے حصے ہیں، تو یہ بھی درست ہیں۔ 7 کے 7 حصے بھی عقیقے کے ایک جانور میں ہے تو بھی درست ہے۔ البتہ ایک ہی حصے میں، یعنی کہ 7 حصے جو ہوتے ہیں اس میں سے ہر حصے میں دو نیتیں نہیں کی جا سکتی۔ جیسے 7 حصوں میں میرا ایک حصہ ہے، اس حصے میں میں قربانی کی نیت بھی اور عقیقے کی نیت بھی نہیں کر سکتا۔ یا تو قربانی کی نیت ہوگی یا تو عقیقے کی نیت ہوگی، یہ درست ہے۔ تو 7 حصوں میں ہر ایک میں ایک ہی نیت ہوگی۔ 7 حصوں میں 5 لوگوں کی قربانی ہے، 2 لوگوں کے عقیقے ہے تو درست۔ اب 6 لوگوں کی قربانی کی نیت تو ہے، لیکن ایک حصے میں کسی نے قربانی کی نیت بھی کر لی اور عقیقے کی نیت بھی کر لی تو درست نہیں ہے۔ تو 7 حصوں میں سے ہر حصے میں صرف ایک نیت ہوگی، یا تو عقیقے کی ہوگی یا تو قربانی کی ہوگی۔ ایسے ہی چھوٹے جانور میں بھی یا تو قربانی کی نیت ہوگی یا عقیقہ ہوگا، دونوں نہیں ہوں گے۔ لڑکے کے لیے 2 حصے لیں گے بڑے جانور میں، اور لڑکی کے لیے 1 حصہ لیں گے۔ ہاں، البتہ اگر چھوٹا جانور ذبح کر رہے ہیں تو لڑکے کے لیے 2 جانور، 2 بکرے بکریاں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری قربانی دے سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ کسی کو گنجائش نہیں ہے 2 بکرے خریدنے کی، لڑکے کے لیے ہی ہو تو وہ 1 اب دے دے اور 1 اب بعد میں کبھی بھی دے سکتا ہے، یا پھر 1 سے بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، عقیقے میں 2 دینا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے، اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، گنجائش ہے۔ حاجی صاحب کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا کہ جو حاجی صاحب قربانی واجب ہے یا نہیں، اس کا تفصیلی جواب میں اس سے پہلے والے سوال میں دے دیا ہوں۔ تو ایک وضاحت اس میں یہ ہے کہ حاجی صاحب کے پاس مینا کو جانے سے پہلے 15 دن مکہ میں گزر چکے ہو اور حاجی صاحب کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت یا پیسہ یا تجارتی مال جو بھی ان کے پاس ہو، اپنے ضروریات خرچے کے علاوہ۔ اب ان کا خرچہ کیا ہے؟ وہاں رہنے کے وقت میں کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، رہنے کے لیے، آنے جانے کے ٹکٹس وغیرہ کے لیے جو پیسے ان کے لیے ضروری ہے، اس کو چھوڑ کر 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر قیمت ان کے پاس ہوگی تو تب حاجی صاحب پر واجب قربانی ہوگی، جو کہ پورے دنیا میں جہاں چاہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے ملک میں، ہندوستان میں، یا اپنے جہاں رشتہ دار ہے وہاں پر اس قربانی کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ 15 دن ہو گئے تو وہ مقیم ہو جائیں گے اور اپنے ضروریات کے علاوہ رقم بچ جائے گی تو مالک نصاب بن جائیں گے۔ جب یہ 2 شرطیں پائی گئی تو اب ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر مینا کو جانے سے پہلے 15 دن مکہ میں نہیں ہوئے اور ان کے پاس خرچہ بھی 52.5 تولے کے برابر نہیں ہے تو ایسی صورت میں حاجی صاحب پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ آخر میں ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا عرفہ کے روزے میں ہمارے رمضان کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی نیت کی جا سکتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے، شریعت میں نفل روزے کی حیثیت الگ ہے اور قضا روزوں کی حیثیت الگ ہے۔ نفل روزہ یہ مستحب ہے، اس کی حیثیت کم ہے۔ فرض روزہ جو کہ قضا ہے، اس کی حیثیت بڑی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں کو ایک نیت میں جمع کرنا، ایک فعل میں، ایک عمل میں جمع کرنا درست نہیں ہے۔ آپ عرفہ کے دن اگر قضا کی نیت کریں گے تو قضا ہی ادا ہوگا، عرفہ کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر جو قضا روزے ہیں انہی کو پہلے رکھے، اس لیے کہ آدمی کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرائض کے متعلق سوال کریں گے، یہ نفل روزوں کے متعلق سوال نہیں کریں گے. تو لہٰذا عرفہ کا روزہ ہو یا عاشورے کے 2 روزے ہو یا اسی طریقے سے شب برات کا شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ ہو، جو بھی نفل روزے ہیں اور ایام بیس کے روزے ہو، ان تمام روزوں میں آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ قضا روزوں کی نیت کر لے. ہاں البتہ بعض علماء فرماتے ہیں ان روزوں کو رکھنے کے دنوں میں اگر قضا روزے رکھیں گے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کا ثواب دے دے. یعنی عرفہ کے دن قضا روزہ رکھے ہیں لیکن نیت تو قضا کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اس مبارک دن کے بدلے میں مبارک دن کے برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں کا ثواب دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ادا ہوگا وہ صرف قضا ہی ہوگا. اس لیے دونوں نیتیں کرنا نفل روزے میں یہ درست نہیں ہے.